بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سوال بھائی نے یہ کیا ہے کہ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز جنازہ جو ہم جو ہے اردو میں کہتے ہیں یہ فارسی ترکیب ہے جنازے کی نماز جنازہ، اصل میں عربی میں یہ ہے صلاۃ الجنازہ، جنازے کی نماز۔ جنازہ تو معلوم میت، صلاۃ المیت بھی کہتے ہیں، آپ دیکھیں گے اس میں جو ہے ہر وغیرہ میں اعلان کرتے ہیں الصلاۃ علی المیت رحمکم اللہ، یا اگر کئی ہے تو الصلاۃ علی الاموات، تو میت کی جمع اموات، تو میت کی نماز۔ تو اب یہ میت کی جو نماز ہے یہ جو ہے در حقیقت پوری نماز نہیں ہے، اس نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، اسی وجہ سے بعض علماء جو ہے کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں، یہ دعا ہے، لیکن دعا کا طریقہ کیا ہے نماز کی طرح رکھا گیا ہے، بات واضح ہوئی۔ تو اب یہ جو ہے جب آپ پڑھیں گے جب آپ پڑھیں گے تو نبی علیہ السلام نے جنازے کی نماز آپ نے پڑھائی، تو کیسے پڑھائی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری کے اندر بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر باندھتے تھے تو پہلی تکبیر کے بعد جو ہے آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے۔ اب سورۃ الفاتحہ سے بھی پہلے جس طرح ہم نماز میں دعا الاستفتاح پڑھتے ہیں، دعا الاستفتاح کیا ہے؟ ثنا پڑھتے ہیں نا ہم لوگ۔ دعا الاستفتاح کیا ہے؟ نماز کو شروع کرنے کی دعا، نماز کو شروع کرنے کی دعا۔ در حقیقت دعا نہیں ہے، وہ اللہ کی تعریف ہے۔ جی ہاں، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی کئی دعائیں ثابت ہیں جو نماز کے شروع میں آپ پڑھا کرتے تھے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نہ بھی پڑھیں تو کم سے کم سورۃ الفاتحہ تو پڑھنی چاہیے۔ جبکہ مسئلہ کیا ہے ہمارے پاس میں، لوگ جو ہے سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر نہیں پڑھتے، سلام پھیرنے کے بعد الفاتحہ جو ہے اب وہاں پر ہاتھ اٹھا کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اب اس کو جنازے کی فاتحہ خوانی کے نام سے اس کو مشہور کر دیجیے، جبکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے نماز کے اندر، نماز کے بعد نہیں، نماز کے بعد ثابت نہیں ہے۔ اب دعا جو ہے یہ صلاۃ الجنازہ ہے ہی میت کے لیے دعا۔ اب لوگ جو ہے اس کے اندر دعا نہیں کرتے، دعا کرتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد۔ اب کوئی بندہ اس میں شریک نہیں ہوا تو پر اعتراض کرتے ہیں، یہ تو وہابی ہو گیا، یہ تو میت کے لیے دعا بھی نہیں کر رہا، جبکہ وہ نماز جس کا نام دیا گیا ہے نا، جو کچھ آپ نے کیا نا وہ پوری کی پوری دعا ہی ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہمارے پاس سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو، لوگ سمجھتے نہیں بھائی وہ کیا کر رہے ہیں، شعوری طور پر جو ہے ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کیا، بس ایک روٹین والا معاملہ چلتا ہے، تو ہاں بھائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے جو ہے سلام پھیر جانا ہے، ختم، خلاص ہو گیا۔ اب اس کے بعد دعا کرنا ہے، جبکہ سلام پھیرنے کے بعد جو ہے نہ فاتحہ ثابت ہے نہ دعا ثابت ہے۔ اب یہ جو جنازے کی جو نماز ہے جس میں پہلی تکبیر میں کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے اور جو ہے سورۃ الفاتحہ۔ دوسری تکبیر میں کیا ہے؟ درود ابراہیم پڑھنی ہے، جو اتحیات کے بعد اب جو پڑھتے ہیں نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دوسری تکبیر۔ تیسری مرتبہ جو تکبیر ہے اس تکبیر کے اندر میت کے لیے خاص دعا ہے۔ اب میت کے لیے خاص دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایک ثابت ہے، ایک تو ہمارے ملکوں میں سکھائی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، یہ جو ہے ایک دعا ہے، یہ بھی ثابت۔ دوسری دعائیں بھی اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ تو اور بھی کئی دعائیں ثابت ہیں۔ اس میں کیا ہے، جہاں اگر میت اگر میل ہے، مذکر ہے، مرد ہے، تو وہاں پر ہو استعمال کریں گے، جیسے اللہم اغفر لہ وارحمہ، یہ جنڈر جو ہے مذکر ہے، یہ پروناؤن ہے، وہ کیا ہے ضمیر ہے، تو یہ یہاں میسکولین جنڈر استعمال ہے وہ۔ اگر میت اگر عورت ہے
میتہ ہے تو وہاں پر یہ ہو کی جگہ ہا بن جائے گا. اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا واغسلہا. تو اب یہ ضمیر چینج کرنا ہوگا. اگر کئی ایک ہیں، ایک سے زائد جنازہ ہے، مرد بھی ہے عورت بھی ہے، یا کئی مرد ہیں کئی عورتیں ہیں، تو اب یہاں جو ہے صیغہ کیا ہوگا؟ پلورل کا ہو جائے گا. پروناؤن جو ہے چینج ہو جائے گی پلورل میں. جیسے اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم. یہ سب پورے جو پلورل کے صیغے یہ جو ہے چینج ہونا ہے. اب عوام جو ہے ان کو نہیں پتہ اس میں، اب ان کو جو یاد ہے وہ پڑھ لے، جو یاد ہے وہ پڑھ لے. اللہ جانتا ہے کہ بھئی اس بندے نے کیا پڑھا، کیا نیت ہے اس کی، ٹھیک ہے. لیکن جس کو جنڈر کے حساب سے وہ چینج کر سکتا ہے اس دعا کو، وہ چینج کرنا چاہیے. اب کسی بندے کو جو ہے دعا ہی نہیں آتی، کوئی دعا بھی یاد نہیں اس کو، کوئی دعا بھی یاد نہیں، ابھی کیا کرے؟ یہ خاموش کھڑا رہے. جبکہ جو یہ جو ہے میت کا حق ہے. آپ جو پڑھ رہے ہیں نا، مسلمان دوسرے مسلمان پر نماز جناز پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دعا ہے، آپ اس میت کے حق میں دعا کر رہے ہیں، ایک مسلمان کا حق ہے یہ. تو اب یہاں پر آپ کو خاموش نہیں کھڑا ہونا. بعض علماء کہتے ہیں کہ بھائی جو دعا یاد ربنا آتنا پڑھ لیں، اس طرح کے کچھ کہتے ہیں. ربنا آتنا تو آپ اپنے لیے پڑھ لیا نا، یہاں تو جو اس کے لیے دعا کرنا ہے، یہاں تو آپ میت کے لیے دعا کے لیے کھڑے ہو. تو اب یہاں پر جو ہے اگر آپ کو عربی میں دعا نہیں آتی تو آپ اردو ہی میں دعا کریں، اردو ہی میں دعا کریں. کہیں کہ یا رب یہ تیرا بندہ ہے، اس کو معاف فرما، اس کا عمل ختم ہو گیا، اب اس کا حساب شروع ہونے والا، اس کے لیے آسانی پیدا فرما، اس کے جو مغفرت فرما، اس کے درجات بلند کر، اس کے جو لفظوں کو جو درگزر کر، اور اس کے آگے کے مراحل کو آسان کر. جو دعا بھی آپ کر سکتے ہیں کیجیے، کیونکہ آپ دعا کریں رب کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ بات نہیں کر رہے ہیں ادھر ادھر، رب کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس بندے کے لیے آپ کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں. تو جو دعائیں بھی آپ اپنی زبان میں کر سکتے ہیں کیجیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل عطا فرمائے. تو یہ ہونے کے بعد پھر تکبیر کہی جائے. اب تکبیر کہنے کے بعد بعض علماء کہتے ہیں یہاں پر کوئی دعا پڑھ لیں، لیکن یہاں اس تکبیر کے بعد حدیث سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے. چوتھی تکبیر میں نا، پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، چوتھی تکبیر کے بعد کوئی دعا ثابت نہیں ہے. اللہ اکبر تکبیر کہیں، پھر آپ سلام پھیر دیں. اب یہ سلام جو پھیرنا ہے، ایک مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح رائٹ میں سلام پھیرنا ہے، یا دو طرف بھی پھیرنا ہے. اب یہاں پر جو ہے علماء دو طرف بھی گئے ہیں، لیکن حدیث سے جو ثابت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، اس میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے اس حدیث کے اندر کہ ایک طرف سلام پھیرا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسے آپ دیکھتے ہیں یہاں پر حرم میں یہاں پر دیکھتے ہیں جنازی نماز میں صرف ایک طرف جو ہے سلام پھیرتے ہیں. اس میں بھی کیا کرتے ہیں، جو لوگ جو ہے پڑھتے ہیں، جب امام جو ہے ایک طرف سلام پھیرتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں، تو بعض میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کو دوسری طرف سلام پھیر کے ہٹتے ہیں. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس امام نے جو بھول ہو گئی، اس ایک ہی طرف نماز سلام پھیرا ہے اس نے. ایک باقی جنازہ کے لیے ایک ہی سلام ثابت ہے، ٹھیک ہے. اب رہا دوسرا سلام، تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ دوسرا سلام بھی پھیرنا چاہیے، قیاس کرتے ہوئے اصل نماز پر. اصل نماز جو ہماری جو ہوتی ہے نا عام نمازیں، اس میں کیا دو سلام ہیں. تو وہ دو سلام جو ہے جس طرح ہم عام نمازوں میں پھیرتے ہیں، اسی طرح اس میں بھی پھیرنا چاہیے. یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، لیکن حدیث سے ثابت نہیں. حدیث سے ایک ہی سلام ثابت ہے. عام نمازوں کے دو سلام ثابت ہیں، اور جنازے کی نماز کی جو ہے صلاۃ الجنازہ ہے، اس میں ایک سلام ثابت ہے. تو بندہ ایک سلام پھیر دے تو الحمدللہ ہو گیا اسے. لیکن کوئی بعض علماء کے رائے کو پر عمل کرتے ہوئے دو سلام بھی پھیر دے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. تو اب یہاں سے جو ہے میت کے لیے جو پروسیجر ہے نماز کا، وہ ختم ہو گیا.
اب اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے لیے ایکسٹرا دعائیں ہوتی ہیں۔ اب یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جن جو جنازے کی نماز کو سمجھے ہی نہیں، جنازے کی نماز کی اصل روح کو نہیں سمجھا، کیونکہ جنازے کی نماز اصل کیا تھی؟ وہی دعا ہی تھی میت کی۔ اب دعا ہو گئی تو اس کے بعد پھر ایکسٹرا دعا جو ہے کیا ہے؟ بدعت میں داخل ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایکسٹرا دعا نہیں کی۔ اور اسی طرح جو ہے سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر تھا، نماز کے اندر نہیں پڑھی گئی، نماز کے بعد پڑھی جا رہی ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں، تو یہ چیز بھی بدعت میں داخل ہوگی۔ اور بعض جگہ کیا کرتے ہیں؟ منہ دکھائی جو ہے کہ وہ کھولتے ہیں، چہرہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ بہرحال کسی بندے نے کسی کو دیکھنا ہے، کہیں دور سے آیا ہے کوئی بندہ، تو اس کو اگر دکھا گیا تو ایک ضرورت بن جاتی ہے۔ مطلب کوئی بیٹا یہاں سے گیا، وہ نہیں دیکھا اور دیکھنا چاہ رہا ہے تو دکھا دیں، الگ بات ہے، لیکن ایک روٹین بن گیا، بھائی دیکھ لو آخری دیدار۔ ابھی آخری دیدار کا جو تصور ہے نا، یہ خود بھی ایک غیر اسلامی تصور ہے۔ آخری دیدار کے چکر میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا جو بدعتیں کرتے ہیں، اور جو ہے اب بندے جو ایک دور سے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں بھائی؟ یہ آخری دیدار ہونا چاہیے، تو آخری دیدار کا کوئی تصور نہیں ہے اسلامی اعتبار سے۔ بندہ آپ کا جتنا بھی قریب ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، انتقال ہو گیا، انہوں نے ان کا مرحلہ جو ہے یہاں سے دنیا سے ختم ہو گیا، آخرت کا شروع ہو گیا۔ اب آپ کے لیے اہم چیز کیا ہے؟ آپ ان کے لیے دعا کریں، صلاۃ الجنازہ میں شامل ہو سکتے ہیں تو کیجیے، نہیں شامل ہو سکتے ہیں تو آپ جب جائیں تب جا کر پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوے میں نکل گئے تھے، مسجد میں بعض روایات میں بات آتی ہے کہ وہ ایک کالی حبشن عورت تھی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ بعض روایات میں جو ہے وہ ایک حبشی ایک غلام تھا، ایک بندہ تھا جو جھاڑو دیا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کے بعد اس بندے کو نہیں پایا، پوچھا کہ بندہ جو کہاں گیا، نظر نہیں آ رہا کافی دنوں سے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کو دفنا دیا۔ کہا کہ مجھے بتانا تو چاہیے نا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم وقت ہیں اور ایک معمولی جھاڑو دینے والا غلام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی خبر گیری کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی خبر رکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ ہے کدھر، کہاں گیا۔ اور پھر جب اطلاع نہیں دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار کیا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا تم لوگوں نے، فَهَلَّا آذَنْتُمُونِي، تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ تو پھر اس کے بعد اپنے فرمایا دلونی علی قبری، اس کی خبر مجھے بتاؤ۔ تو پھر آپ اس کی خبر پہ پہنچتے ہیں، وہاں پر نماز جنازہ آپ ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کوئی بندہ اگر اس وقت موجود نہیں رہا، بعد میں پہنچا، تو بھی خبر پر وہ نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے، وہ بندہ جو نہیں پڑھا۔ اب یہاں بھی دیکھیں گے بعض جو ہے لوگ آتے ہیں، میں نے دیکھا قبرستان میں یہاں پر کوئی بندہ آتا ہے، کسی جنازے میں شریک ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض قبرستانوں میں نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے، مسجد میں نہیں، قبرستان ڈائریکٹ قبرستان ہی لے کر آتے ہیں، وہیں پر نماز پڑھا دی جاتی ہے۔ تو وہاں پر میں بعض سعودیوں کو دیکھا کہ نماز کے بعد جو ہے وہ مختلف قبروں پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اس سنت پر عمل ہے جس میں شرکت نہیں کر سکے، ہاں جس میں شرکت نہیں کر سکے، تو یہ ممکن ہے۔ ابھی نماز کے بعد جو ہے نماز کے بعد جو ہے اب اس کے بعد کی جو ہے قبرستان کو لے جا کر وہاں پر جو ہے پھر دفن کرنے کے اعتبار سے پھر وہ دفن کر دیا جاتا ہے، پھر دفن کے بعد تلقین پڑھی جاتی ہے۔ بھئی تلقین کہاں سے لگا؟ نہیں اب جو ہے ان کو جو سوال جواب ہوگا تو ہم بتا رہے ہیں کہ کیا سوال ہوگا کیا جواب ہوگا۔ ارے اللہ کے بندے، وہ بندہ تو چلا گیا یہاں سے، آپ کی سننے والا نہیں ہے، اب وہ ہوگا اس کا عمل ہوگا، اب جو وہ بولے گا اس کا عمل بولے گا، اس کا عقیدہ بولے گا۔ اس کا عقیدہ اگر صحیح تھا تو کہے گا کہ من ربک کے جواب میں ربی اللہ، اگر اللہ کی توحید کو استعمال کر، اللہ کی توحید کو اگر اس نے اختیار کر رکھا تھا، شرک نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکال دیں گے ربی اللہ۔ اللہ کے رسول کو فالو کرنے والا تھا تو کہے گا کہ نبی محمد، اور اگر دین اسلام پر تھا تو جو ہے اس کے زبان سے نکل جائے گا کہ دین اسلام۔ یہاں سے آپ 1000 مرتبہ ٹیپ ریکارڈ لگا کے بھی سنائیں، آپ پورے لاؤڈ اسپیکر سے سنائیں تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں،
کیونکہ وہاں کی دنیا بدل گئی، وہ عالم برزخ ہے. تو لہٰذا اب بہت سارے لوگوں نے بدعات ایجاد کر رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ہدایت پر رکھے، صحیح طریقے پر رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اس پر عمل کی توفیق عطا کرے، اور جس طرح اللہ نے یہاں جمع فرمایا ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر انداز سے جنت الفردوس میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.